ہم آپ کے ساتھ جو ہے ہر مشکل اور برے وقت میں کھڑے رہے ہیں، لیکن اب یہ ڈائریکٹلی ہماری نظر میں عوام کو افیکٹ کیے جانے والی جو چیزیں ہیں اس کو کسی بھی حال آپ نے درست کرنا ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ منی بجٹ اپروو ہو گیا اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے شدید اعتراضات کیے، تحفظات کیے، حکومت اپنی سادہ اکثریت یعنی 172 ووٹس تو نہیں حاصل کر سکی، بہرحال 168 ووٹس حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور ابھی بھی اپوزیشن پر حکومت کو تقریباً 18 ووٹس کی سبقت حاصل رہی۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے 11 تجاویز حکومت کو پیش کی تھیں اور کہا تھا کہ اگر ان کی تجاویز کو نہیں مانا گیا تو ہم پھر اس منی بجٹ کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، اور اسامہ قادری صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی اس بات پر قائم رہیں گے۔ اب حکومت یہ بل پاس کرانے میں کامیاب ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ تمام تجاویز ایم کیو ایم کی مان لی گئی ہوں گی، اسی لیے ایم کیو ایم نے ووٹ دیا ہے۔ اسامہ قادری صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ اسامہ قادری صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ تو یہ بل اپروو ہو گیا، اسمبلی سے پاس ہو گیا، تو اس کا مطلب ہم یہی سمجھیں کہ وہ جو 11 تجاویز تھی ایم کیو ایم کی ان تمام کو حکومت نے من تسلیم کر لیا ہے؟ اسامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاتا ہوں، تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب ایم کیو ایم نے اپنی یہ تجاویز پیش کی تھیں اور حکومت کو یہ اپنا موقف دیا تھا کہ اس میں اس جو فائنینس بل لایا جا رہا ہے اس میں کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈائریکٹ ہٹ کرتی ہیں پاکستان کے 22 غریب کروڑ عوام کو، تو لہذا اس صورت میں ہم جو ہے اس بل کو سپورٹ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ جب تک ان ایم کیو ایم کے وہ خدشات اور وہ تحفظات جو عوام کے حوالے سے ہیں وہ دور کیے جائیں۔ تو اس پر ایم کیو ایم انہوں نے جو بات کی اس میں یہی کہا کہ آپ اپنی تجاویز جو آپ کی چیزیں ہیں وہ آپ دے دیں۔ تو ایم کیو ایم نے اپنے 11 امینڈمنٹ جو ہے وہ بنائی تھی اور وہ جو ہے ہم نے جو ہے اس میں جمع بھی کرائیں اور حکومت کو بھی دے دی۔ کل الحمدللہ جب پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی تو اس میں جب ہم پہنچے تو وزیر اعظم صاحب کے سامنے میں نے یہ سوال اٹھا دیا تھا کہ دیکھیے وزیر اعظم صاحب، ہم آپ کے ساتھ جو ہے ہر مشکل اور برے وقت میں کھڑے رہے ہیں، لیکن اب یہ ڈائریکٹلی ہماری نظر میں عوام کو افیکٹ کیے جانے والی جو چیزیں ہیں اس کو کسی بھی حال آپ نے درست کرنا ہوگا۔ شوکت طریقین صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاس کرا لیں گے تو ہم جو ہے اس صورتحال میں شاید ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ اچھا، تو وزیر اعظم صاحب نے بہت تحمل کے ساتھ بات بھی سنی اور انہوں نے جو ہے پھر شوکت طرین صاحب سے کہا کہ آپ جواب دیں۔ پہلے اسد عمر صاحب نے جواب دیا جو کراچی کے معاملات تھے اس حوالے سے، تو وہ یقیناً ایک اچھی پیش رفت تھی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، لیکن جب شوکت طرین صاحب نے یہ کہا کہ آپ کی جو ڈیمانڈ تھی، مثال کے طور پر بچوں کے دودھ کا تھا، بیکری کے آئٹمز کا تھا اپنا، اور یہ جو سلائی مشین کا تھا اور سولر پینل کا تھا، چھوٹی گاڑیوں پر جو اب انہوں نے 100% ٹیکس کی بات کی تھی اس کو ریموو کرانے کا تھا، تو بہرحال اس بھرے فورم پر کہ جس میں اتحادی جماعتوں کے اور لوگ بھی تھے اور پی ٹی آئی کا پورا کورم جو ہے وہ وہاں موجود تھا، تو اس میں انہوں نے برملا یہ کہا کہ ہم نے ایم کیو ایم کی ان تجاویز کو مان لیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یقیناً عوام کی بہتری اور عوام کے مفاد کے لیے ہے، لہذا ان کو جو ہے ہم جو ہے اس کا ازالہ کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کو ختم کریں گے۔ اچھا، لیکن 80% ایم کیو ایم نے اپنے ان چیزوں کو اچیو کر لیا جن کو لے کر وہ اسٹینڈ لے کر۔ لیکن اسامہ صاحب آپ کو یاد ہوگا بھی 2-3 روز پہلے آپ ساتھ میرے پروگرام میں موجود تھے اور آپ نے کہا تھا کہ اس وقت 70-80% والی بات نہیں ہو رہی تھی، 100% والی بات ہو رہی تھی کہ تمام تجاویز کو اگر حکومت مانے گی تو ہم ووٹ دیں گے، نہیں تو پھر ہم ووٹ نہیں دیں گے اور پھر ہم آگے کا تو پھر مزید کچھ سوچیں گے۔ تو یہ وہی بارگیننگ والی بات آ گئی۔ میں نے آپ سے اس دن سوال کیا تھا کہ کہیں کوئی بارگیننگ پوائنٹ تو نہیں ہوگا کہ وہ کچھ ماننی تجاویز اور کچھ تجاویز نہیں مانی، تو ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ وہ 7-8 تجاویز مان لی تو ایم کیو ایم بھی مان گئی۔ نہیں دیکھیے، اب تک تو جو ہے میں سمجھتا یہ ہوں کہ اور اتحادی جماعتوں میں سے کسی نے بھی جو ہے کوئی امینڈمنٹ نہیں ڈالی ہے۔ بدقسمتی یہ رہی ہے یا خوش قسمتی کہی ہے ایم کیو ایم کی کہ ایم کیو ایم جو ہے اس نے عوامی مفادات کے پیش نظر انہوں نے اپنی اس الائی پارٹی سے جو اس وقت حکومت میں ہے اور ہم ان کے اتحادی ہیں، ہم نے جو ہے وہ اپوزیشن کا بھی کردار ادا کرتے ہوئے ہم نے ایک واضح موقف لیا کہ اگر ہماری ان امینڈمنٹ کے اوپر جو ہے کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا گیا تو ہم یقیناً اس میں اپنا الگ راستہ اختیار کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 80% بھی
اپنی ان چیزوں پر ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اگر ہم یہ بھی چلیں بھی 80% تو کامیابی آپ نے اسامہ صاحب حاصل کر لی, اب یہ 100% تک کب تک بدلے گی, کوئی اس کی ڈیڈ لائن حکومت نے دی ہے نہیں. سوال میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں, لیکن عاجز دھامرا صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جوائن کر چکے ہیں. تو عاجز صاحب اور اتحادیوں نے مل کر ایک بار پھر تمام اپوزیشن جماعتوں کو اسمبلی کے اندر کی حد تک تو شکست دے دی, ایک اور شکست پھر یہ آپ کے حصے میں آئی ہے کل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر اس بات کو شکست یا فتح کے تناظر میں دیکھا جائے گا تو بڑی افسوسناک ہے, اور میرے خیال میں اگر اپوزیشن بقول ان کے پی ٹی آئی کی سرکار اور ان کے اتحادی جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کی نظر میں اگر یہ ان کی کامیابی ہے تو میرے خیال میں بہت بڑی شکست ہے, اور اگر ہماری یہ شکست تصور کرتے ہیں تو ایسی شکست ہمیں اللہ میاں نے یہ دلوائی ہے اور ہم اس کا شکر گزار ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 80% انہوں نے ٹارگٹ اچیو کر دیا. کل پارلیمنٹ اس پارلیمنٹ نے جہاں پر 73 کا آئین منظور ہوا تھا, جہاں پر 18 امینڈمنٹ منظور ہوئی تھی, جس کو عوام کے مفادات کی رکھوالی ہونی چاہیے تھی, کل اس پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی پارٹیاں جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے, انہوں نے اس قوم کے اوپر نہ صرف کراچی بلکہ پورے صوبے بلکہ پورے پاکستان کے عوام کے اوپر جو معاشی خودکش حملہ کیا ہے اس بل کے تھرو, اس پر تو شدید مذمت کی جا رہی ہے, پوری قوم کر رہی ہے. اگر یہ اس بات سے خوش ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ دے کر ایم کیو ایم بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہے, اور یہ جائیں ابھی گلی محلوں میں اور کہیں کراچی کے عوام کو کہ یہ جو لیکن دھامرا صاحب ایم کیو ایم نے تو بہت سارے ٹیکسز کو لگنے سے روکا. اسامہ قادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو 11 تجاویز انہوں نے دی تھی اس میں تو بہت ساری بچوں کا دودھ تھا, اس میں روٹی اور دوسری اس طرح کی چیزیں تھیں. یہ اپوزیشن کا پریشر تھا جس کی وجہ سے حکومت نے یہ واپس لینے کی بات کی. یہ حکومت جھوٹی ہے. پی ٹی آئی سرکار کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیا ہے. اگر ایم کیو ایم اس کے جھوٹ کی کشتی میں سوار ہے اور ڈوبتی ہوئی کشتی میں صرف ایک وزارت کے لیے بھی سوار ہے, میرے خیال میں ہمیں امید یہ تھی کہ اب کیونکہ بہت سارے لوگ کشتیوں سے اتر رہے ہیں اور خود عمران خان کی کابینہ کے اندر اس بجٹ کے خلاف آوازیں آ رہی تھی, تو ہم وہاں اگر خاموش تھی تو ایم کیو ایم خاموش تھی. ایک تجاویز دے کے اور واپس لینا یہ وتیرہ رہا ہے ایم کیو ایم کا کہ آپ جس حکومت کے اتحادی ہوتے ہیں وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں وہ وزارت چاہیے, ہمیں اچھی سی وزارت چاہیے, ہمیں پاور چاہیے, تو وہ تو آپ کو ملتے رہتے ہیں, ماضی میں بھی ملتے رہے. مگر یہ منی بجٹ جو ہے یہ عوام آپ کے ان باتوں میں اب اس جھانسے میں نہیں آئے گی. یہ بہت بڑا ایک بلنڈر کیا گیا ہے, معاشی قتل کیا گیا ہے قوم کا, اور اس میں ایم کیو ایم برابر کی شریک ہے. کراچی کے عوام اور شہری علاقے کے عوام ایم کیو ایم سے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ جب ہمارا معاشی قتل ہو رہا تھا تو ایم کیو ایم حکومت کا حصہ تھی, اور جب لوکل باڈی کے بل میں جب ایک اسمبلی ہمیں زیادہ پاور دے رہی تھی لوکل باڈیز کو اپنے صوبائی محکموں کے, تو ایم کیو ایم اس کے خلاف ہے. تو یہ ایم کیو ایم کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اس معاشی قتل میں اگر ڈوبتی ہوئی کشتی میں بھی ایک وزارت کے لیے ان کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے, تو بسم اللہ آپ یہ اپنی سیاست کریں, آپ کو مبارک ہو یہ کامیابی. تو اسامہ قادری صاحب یہ آپ نے کہا کہ 80% آپ نے اپنا ہدف حاصل کر لیا, یہ بہت سارے ٹیکسز آپ نے رکوائے, لیکن وہ جو 20% رہ گیا وہ بھی عوام پر بہت بھاری پڑ رہا ہے, چونکہ وہ دواؤں کی صورت میں اس کا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے. تو یہ 100% کرنے کے لیے یہ دواؤں کا جو یہ بوجھ ہے, جو قیمتیں بڑھی ہیں, یہ اس ٹیکس کو بھی واپس کرنے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن حکومت نے آپ کو دی ہے کہ اتنے عرصے میں ہم آپ کی ان تجاویز کو مان لیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں پہلے تو عاجز دھامرا صاحب کو کہ وہ اس وقت جو ہے وہ سندھ کے شہری عوام کی نمائندہ ہو کر بات کر رہے ہیں, تو بہت خوشی کی بات بھی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں وہ ماضی دکھاؤں ان کو ان کی جماعت کا, تو میرا خیال وہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی کہ انہوں نے جو کچھ شہری عوام کے ساتھ کیا اور جو کچھ دھوکہ اور فریب کے ساتھ جو ہے جو سندھ کے شہری عوام کے ساتھ ماضی میں بھی کیا اور ماضی قریب میں بھی کیا اور اب حال اور مستقبل میں بھی کرتے جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے اسی ٹاپک پر رہنا چاہیے. اور مجھے یہ پتا ہے سندھ کے شہری عوام جو ہے وہ اپنے نمائندوں سے, اپنی نمائندہ جماعت سے کس حد تک مطمئن ہے, کیونکہ ہم نے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ 11 کے 11 نکات 11 کی 11 امینڈمنٹ جو ہے ہم نے اپنے عوام کے ساتھ مل کر اور یہاں کے تجارتی حلقوں کے ساتھ اور یہاں کی جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ کی تھی, اور یہ ہم نے یقین دہانی کرائی تھی. اور اس سخت موقف کے ساتھ کہ اگر حکومت نے ان امینڈمنٹ کے اوپر کوئی مثبت عمل نہیں کیا
تو یقیناً ہم اپنا فیصلہ کرنے میں عوام کے حق میں مجاز ہوں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔